کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے بابرکت کتاب ہے، اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، اور اس اللہ کی حکومت اور سلطنت سے آسمان و زمین کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اندازے پر رکھا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن کہ علی جبل لرأیتہ خاشعا من متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اگر کسی پہاڑ پر اتارتے دیکھتا تو خوف خدا سے وہ پہاڑ پس اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو تم پہ اتارا، اور یہ تمہارے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ یہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر قسم کے اچھے اور برے راستے تعین فرما دیے، ہر چیز کا واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ یہ قرآن مجید مکمل ہمارے لیے شفا ہے، یہ مکمل ہماری برائیوں کا علاج ہے۔ اور اسی قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے جو ہم نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہی سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ مکمل ایک دعا ہے جو ہم نماز میں ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم والا ہے، جو نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد، اور ہم بندے ہیں اس کے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور تو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ جس پر تو نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضروری نہیں کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم نماز کو پابندیوں سے ادا کریں، نہیں، یہ قرآن مجید ہمارے لیے اول سے لے کے آخر تک ہے، نماز ہمارے لیے اول سے لے کے آخر تک ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اسی قرآن مجید کو ہم نے آگے لوگوں کو سکھانا ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی ایک ساتھ 4 قسمیں نہیں اٹھائی، لیکن جہاں انسان کی عظمت کو بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہ انسان کو ہم نے کس طرح، کس احسن طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے مجھے تین کی، انسان کو معبود فرمایا۔ آگے ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس طرح بنایا، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا۔ ہم نے کس طرح ایک گندے نطفے سے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ہم نے بہترین طریقے سے تمہیں معبود فرمایا۔ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارا رب کتنا احسن ہے، تمہارا رب، تمہارا خالق سب سے بڑا ہے، سب سے پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان کو اتنے مراحلوں سے گزرنے کے بعد جب پیدا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری عبادت کرے،
یہ بندہ میری پوجا کرے، یہ بندہ میرے سامنے جھک جائے، یہ بندہ صرف مجھی کو سجود کرے، یہ بندہ صرف میرے لیے ہی قیام کرے اور میرے لیے ہی رکوع کرے۔ اور بے شمار اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا کہ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا کہ ہم نے انسان کو، جانور بھی تمہارے لیے باعث عبرت رکھا ہے، جانوروں کو بھی، کہ ایک گائے کو لے لے، اس کے پیٹ میں سے ہم تمہیں دودھ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِص کہ بالکل خالص شفاف دودھ ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں کہ انسان اس کو احسن طریقے سے اپنا پیٹ بھرے۔ اسی دودھ میں وہ اسی گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے جس میں گوبر بھی ہے، جس میں پیشاب کا مادہ بھی ہے، جس میں خون بھی ہے، لیکن ان سب کے درمیان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَدَمِل لَبَنًا خالص کہ بالکل خالص دودھ ہم نے تمہارے لیے مہیا فرمایا۔ نہ اس کے اندر خون کا دھبا شامل ہے، نہ اس میں پیشاب کی لذت شامل ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو شامل ہے، اور فرمایا دودھ بھی ایسا کہ بالکل تمہارے گلے سے آسانی سے تمہارے پیٹ میں اتر جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ پورا قرآن ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو دوسرے نہیں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو دوسروں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے بنیاد ہے، تمہارے لیے شفا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر شے کا، ہر چیز کا، ہر بیماری کا علاج مہیا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ قرآن مجید ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کے اور اچھی طریقے سے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کریں تاکہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ دیکھو کہو کہ اس جگہ سے دوسری جگہ اس اینٹے کو پہنچانا ہے تو گدھا یہی سمجھے گا کہ اس کے پیٹھ پہ وزن رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے جس طرح اس کے سامان اس کے پیٹھ پہ رکھنا ہے، اس نے اس جگہ سے لے کے دوسرے مقام تک پہنچا دینا ہے۔ اگر اس پتھر کی اینٹوں کی جگہ اس کے اوپر تم سونے کی اینٹیں بھی لاد دو گے تو یہی سمجھے گا کہ میرے پیٹھ پہ وزن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو تم اس طرح مت سمجھو، اس قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے اس کو پڑھو۔ اور یہی نہیں کہ ہم اسی قرآن مجید کو ہم اپنے گھروں میں صرف برکتوں کے لیے اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر جگہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس قرآن مجید کو اسی لیے دیا گیا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں